وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ نوح آیت نمبر 2 ہمارا آج کا موضوع وأحسن منك لم تر قط عيني۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب الیم۔ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں قبل اس کے کہ انہیں دردناک عذاب آ پہنچے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، بے شک میں تمہیں واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ سامعین اکرام، سورہ نوح آیت نمبر 2۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں صاف صاف، یا خبردار کرنے والا ہوں صاف صاف۔ ایک بات سامعین کرام یہاں پہ سوچنے کی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو خبرداری کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ذرا بات آپ سوچ لیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بات یہ ہے کہ انسان یعنی جس حالت میں پیدا ہوتا ہے یہ غافل ہوتا ہے، یا اس پہ حواس خمسہ تک اس کی عقل محدود رہتی ہے، جبکہ اس کی منزل جو ہے وہ حواس خمسہ سے باہر ہے، باطن۔ یا اگر دوسرے الفاظ میں آپ کو یہ کہوں کہ اس کی جو سمجھ ہے وہ حواس خمسہ تک محدود رہتی ہے، جبکہ اس کی منزل جو ہے وہ باطن ہے، وہ حواس خمسہ کی زد میں نہیں آتی۔ تو یہ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس کا سٹرکچر جو بنایا ہے کہ وہ اس کو قوتیں دی ہیں، پھر اختیار بھی دے دیا ہے، پھر جو عقل ہے وہ حواس خمسہ والی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ لہٰذا اس صورت میں انسان اپنے آپ سے بے خبر ہو کے زندگی گزارتا ہے اور گزارنا چاہتا ہے۔ ایک بات اپنے آپ سے، میں نے آپ کو کہا نا، اپنے آپ سے بے خبر ہو کے انسان وہ نہیں ہے جو کہ نظر آ رہا ہے، انسان وہ ہے کہ جو نظر نہیں آ رہا۔ انسان کی حقیقت جو ہے وہ باطن ہے، وہ ظاہر نہیں ہے۔ یہ آپ کو بات ذرا نوٹ کرنی ہوگی اور اس پہ ذرا سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔
تو اب اس صورتحال میں جب کہ اس کی منزل باطن ہے، انسان کی منزل باطن ہے، ظاہر نہیں ہے، جیسے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے اے لوگو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے۔ تو چونکہ اس کی منزل یعنی اس کو سمجھ میں نہیں آتی، اس کو یعنی حواس خمسہ اس کی خبر نہیں دیتے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو خبردار کرنے کی ضرورت انسان کو دیکھیں تھوڑی یعنی یہ بات ذرا سوچیں اور سمجھیں۔ انسان کو ایک تو ضرورت ہے کہ اس کو اپنی حقیقت کا پتہ چل جائے، نمبر ایک سب سے بڑی جو ہے، کیونکہ جب تک اسے اپنی حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا یہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا، کیونکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا۔ تو ایک تو اس کو ضرورت ہے کہ یہ اپنے آپ سے واقف ہو، اور یہ بات جو ہے آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ ہم دنیا میں جو بھی زندگی گزارتے ہیں اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم فیصلے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ بچے کو 10 12 15 20 سال تک پڑھاتے ہیں، تو آپ یعنی قائل ہیں اس بات کے کہ بچے کو پڑھائے بغیر جو ہے بچے کی کامیابی ظاہر دنیا میں مشکل ہے، اس کو میں نے پڑھانا ہے۔ تو پھر آپ پڑھاتے ہیں، پھر آپ اپنے لیے مثال کے طور پہ کوئی آپ کے پاس روزگار، آپ کو رزق کے اسباب تلاش کرتے ہیں، آپ کوئی دکان کھولتے ہیں، کارخانہ کھولتے ہیں، کوئی نوکری کرتے ہیں، آپ اس بات کی تہ تک پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نوکریوں کے لیے کتنی لوگ سرگردان ہیں، پھر جو اسباب و ذرائع ہیں، دکانیں ہیں، کاروبار ہیں، جو بھی ہے، لوگ اس کے لیے سرگردان ہیں۔ کم وقت میں زیادہ پیسے کمانے کے طریقے آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے، بہت سے مل جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ اس بات کی تہ تک پہنچ چکے ہیں کہ زندگی آسانی سے گزارنے کے لیے ہمیں بہت سے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ کم وقت میں زیادہ پیسے ایسے موضوعات کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہ میں آپ کو یعنی اس کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی یہ دو میں نے آپ کو مثالیں دی نا، تعلیم اور کاروبار کی، تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگی پر، ظاہری زندگی پر محیط ہے۔ انسان ایک کام کی ضرورت محسوس کرتا ہے پھر اس کو کرتا ہے، جب ضرورت نہیں محسوس کرتا تو پھر نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیں موسم گرما میں ٹھنڈے علاقوں کی طرف لوگ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں، کاغان، ناران ہو گیا، کالام، چترال، جو بھی ہے، تو وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ پھر ان کو یعنی ایک چسکا بھی ہوتا ہے سیر سپاٹے کا، پھر موسم اپنے علاقے میں گرمی ہوتی ہے تو یہ ٹھنڈے علاقوں میں جا کے، اکثر ہمارے بھائی وغیرہ جو ہے یہ رمضان المبارک جو گرمیوں میں آتا ہے تو وہ ٹھنڈے علاقوں میں جا کے وہ مہینہ گزار لیتے ہیں۔ اس پہ میں بحث نہیں کرتا، لیکن یہ سب کرتا ہے، یعنی انسان کسی بھی چیز کی اگر ضرورت محسوس نہ کرے تو وہ کام نہیں کرتا، پھر اس کی اگر تہ تک نہ پہنچے تو وہ بطریق احسن وہ کام نہیں کرتا۔ اسی طرح دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کے لیے نہیں پیدا کیا، دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، اس کا تعلق جو ہے، انسان کا تعلق جو ہے وہ باطن سے ہے، انسان کا تعلق باطن سے ہے۔ اب باطن کی تو اسے کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، یعنی باطن کے بارے میں تو یہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے، تو پھر اب یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ آخرت سے یا باطن سے یا اپنی حقیقت سے بے خبر ہو کے زندگی گزارتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں انسان کو کامیابی دینا، کامیابی کا راستہ بتانا
اور تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری لے لی ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ اسباق میں بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان علینا للہدی، انسان کو ہدایت دینا، حقیقت سے خبردار کرنا، کامیابی کا راستہ بتانا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری کیسے پوری کی۔ پہلا انسان جو ہے پہلا رہبر تھا، سبحان اللہ، یعنی پہلا انسان ہی پہلا رہبر تھا۔ اس کی اولاد پیدا ہوئی تو وہ ساری مسلمان تھی، کیونکہ باپ مسلمان تھا، پیغمبر تھا، نبی تھا، تو سلسلہ چلتا رہا۔ تو انبیاء کرام کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری تھا، اور تاکہ یہ ہے کہ انسانیت ایک ایسا وقت آیا کہ مزید اسے شریعت میں رد و بدل کی ضرورت نہ رہی، ایک شریعت قیامت تک کے لیے کافی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوایا، اور وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری رسول۔ تو پھر جو ہے ان کی شریعت جو ہے تا قیامت جاری و ساری ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کیا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں یہ کہا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں، اور یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں، یہ واقعہ جو ہم صورت پڑھ رہے ہیں، اور آپ ایسا کریں کہ نوح علیہ السلام جو پیغمبر ہیں ان کی جگہ آپ رکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد الرسول اللہ۔ تو آپ ایسا کریں تو آپ کو سمجھ میں بھی آئے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے درجہ بدرجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب پیغمبر آیا تو اس نے پہلی بات کیا کی کہ میں تمہیں خبردار کرنے والا ہوں، اور آپ دیکھیں میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو سرعام تقریر کی ہے اس میں کیا تھا؟ میں خبردار کر رہا ہوں تمہیں کہ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے تم پہ اللہ کے عذاب کا لشکر متوجہ ہونے والا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو دیکھیں تقریباً وہی بات ہے۔ اب جو یہاں میں آپ کو ایک بات اور بھی کہہ رہا ہوں ذرا، ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک یعنی خطابت کے زور میں یہ باتیں کر رہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو ٹھہر کے یہ بات بتا رہا ہوں، اور اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ذرا اس پہ سوچیں۔ اب دیکھیں یہ ساری جو تقریر ہے آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 4 تک، 2 3 4 3 آیات، یہ آپ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مخاطب ہیں اور یہ باتیں ہم سے کہہ رہے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے، اس میں کوئی زیر زبر کا فرق نہیں ہے۔ یہی دعوت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک ہے، اور میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں یہ بھی بتایا تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ یعنی اپنے قوم نوح کی جگہ اپنے آپ کو سمجھیں، اور نوح علیہ السلام کی جگہ اس کو سمجھیں۔ تو یہ دیکھیں پہلی جو ہے جو میں آیت نمبر 2 پڑھ رہا ہوں، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، انہوں نے کہا، پیغمبر نے کہا کہ لوگوں میں تمہارے لیے واضح طور پہ تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مدعا کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی اختیار کر لو۔ کیوں؟ کہ اللہ کی بندگی کے بغیر تمہاری کامیابی مشکل ہے۔ اب یہ جو آیت نمبر 3 ہے سامنے دکھ رہا، اگر آپ دیکھیں تو یہ یعنی اس تمام مضمون میں یہ ایک آیت جو ہے یہ مرکزی ہے، یعنی اس میں دعوت بھی ہے، اور دعوت یعنی انسان کے مقصد کی کامیابی کا راز بھی اسی آیت میں بیان اللہ یعنی فرما رہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کی زبان سے اپنی قوم کو جو ہدایت کا راستہ بتا رہے ہیں اور ہدایت کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں کہ ہدایت کیا ہے،
یا انسان کو اس کا مقصد حیات بتا رہے ہیں۔ اس آیت نمبر 3 میں سامعین کرام تھوڑا سا غور کریں، اور اس کا طریقہ، تو یہ ہمارے لیے یہ تو بنیادی طور پہ میری اور آپ کی بھی ضرورت ہے، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری منزل کیا ہے، ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ منزل تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ آیت نمبر 3 میں بالکل یہ بات بالکل وضاحت سے ہے، اور تھوڑی سی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، اول مطالبہ جو ہے بندگی کا ہے، ان اعبدوا اللہ، اور یہ مطالبہ ہم سے بھی ہے قرآن میں۔ جب قرآن یعنی سورہ بقرہ سے آپ شروع کریں تو پہلا جو حکم ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اللہ کی بندگی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جو تم سے پہلے ہیں۔ اب یہ عبادت ہم تو یعنی ترجمہ کرتے ہیں بندگی کا، ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کر لو۔ یہ سامعین کرام تھوڑا سا اگر آپ توجہ کریں تو ایک یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بندگی کے متعلق ایک آیت اور مرکزی موجود ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو لیکن یہ اس لیے کہ وہ میری بندگی اختیار کر لیں، میری عبادت کریں۔ اب اس بارے میں ہم بہت بڑے یعنی ایک غلط فہمی کا شکار ہیں کہ بندگی کے بارے میں، عبادت کے بارے میں۔ عبادت آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کہ عبادت میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ لوگ جو ہیں عبادت کو چند کاموں کا مجموعہ قرار دے کے فارغ ہو جاتے ہیں، نماز فرض کیا، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس کے علاوہ ہم ساری زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، اور عبادات کا چیپٹر ہی علیحدہ ہے۔ ہماری عام طور پہ جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں تو اس میں عبادات کا چیپٹر ہی علیحدہ ہے، اس میں ذکر، اذکار اور تسبیحات، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت محدود ہے، شب برات کی رات پہ عبادات کر لیں، لیلۃ القدر کی رات پہ آپ عبادات کا پوچھتے بھی ہیں اور پھر کرتے بھی ہیں، کبھی کوئی رات جگہ بھی کر لیتے ہیں، پھر مخصوص ایام میں آپ روزے رکھ لیتے ہیں، تو یہ اس کو آپ عبادت کہتے ہیں۔ یا ہاتھ پہ وہ ہے گھڑی، وہ ٹک ٹک والی نا، وہ آپ باندھ لیتے ہیں، ٹکا 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 ٹکا۔ رات ہی کو میں ایک وہ دیکھ رہا تھا، ایک محفل نعت دیکھ رہا تھا، تو اس میں وہ صاحب جو تھے نعت بھی پڑھ رہے تھے، ساتھ میں ایک اور صاحب ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، وہ تسبیح بڑے جذبے سے گھما رہے تھے۔ اب دیکھیں، دو کام ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتے، یا تو آپ سنیں گے یا آپ کچھ پڑھیں گے، تو وہ جناب بڑے، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بس ہم نے محدود کر لیا ہے عبادت کو نعت سننے تک اور پھر صدقہ خیرات، یا آپ لوگ، بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، بہت سے لوگ پھر پریشان ہوں گے کہ بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے، میں آپ کو بندگی کی بات بتا رہا ہوں۔ اچھا، یہ بندگی جو ہے ان اعبدوا اللہ، یہ تمام پیغمبروں کا سب سے پہلا مطالبہ ہے، یعنی خبردار کرنے کے بعد پہلا مطالبہ یہ ہے کہ رب کی بندگی اختیار کر لو، پہلا تمام پیغمبروں کا۔ آپ دیکھ لیں، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان اعبدوا اللہ، اور یہ اس آیت کی میں بات نہیں کر رہا، یہاں تو ہے بھی، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ تمام پیغمبروں، ابراہیم علیہ السلام جو رئیس الموحدین تھے، پہلی دعوت جو تھی وہ بندگی کی تھی، رب کی بندگی کی۔ پھر باپ سے انہوں نے کہا لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، کیوں ایسے معبود کی عبادت کرتے ہو جو نہ سنتا ہے تمہاری،
اور نہ کسی چیز کے کسی بھی معاملے میں تمہارے کام آ سکتا ہے۔ دیکھیے بندگی کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں، ایک تو بندگی کہتے کسے ہیں؟ بندگی کہتے ہیں اصل میں قرآن کے حساب سے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ عبادت دراصل یہ ہے کہ آپ اللہ کی ہدایت کے سامنے سر جھکا دیں۔ عبادت دراصل یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اور اس میں تمام معاملات شامل ہیں۔ 5 بنا تو ہیں ہی، نماز روزہ حج زکوٰۃ تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ زندگی، اگر آپ اولاد ہیں، اگر آپ ماں باپ ہیں، اگر آپ میاں بیوی ہیں، تو یہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ زندگی گزاریں۔ اور یہ بات میں آپ کو اکثر کہتا بھی رہتا ہوں، اور وہ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ سارا منظر آپ کے سامنے ہے کہ میاں بیوی، اب میاں بیوی یعنی یہ تمام صورتحال ہمارے ذہن میں، اب یہ میاں بیوی اپنے مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، یہ میں نے مثال دی ہے۔ باقی تو تمام معاملات میں ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، تو عبادت یہ نہیں ہے۔ عبادت یہ ہے کہ اللہ کی مرضی سے آپ زندگی گزاریں، خواہشات نفس کے مطابق زندگی نہ گزاریں۔ اور میں اگر قرآن سے آپ کو، قرآن میں جو سب سے بڑی بات ہے جس سے روکا گیا ہے وہ خواہشات نفس کا اتباع ہے، خواہشات نفس کا اتباع ہے۔ جس نے بھی، اب میں قرآن کی روح سے آپ کو یہ مختصر بات بتا رہا ہوں کہ جس نے بھی اپنی مرضی سے زندگی گزاری وہ ناکام ہو گیا۔ جس نے اپنی مرضی کو ترک کر کے اللہ کی ہدایت کو قبول کر لیا اور اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاری تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اچھا، اب قرآن کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ اس بارے میں بات کی ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا۔ اصل میں یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ میں اپنے آپ کو روک نہیں سکتا اس کو بیان کرنے سے، بار بار میں بیان کروں گا، اور جتنی بھی، میرا اپنا یہ پورا یقین یہ ہے کہ بہت کم لوگوں کی سمجھ میں یہ مضمون آئے گا، اور وہ برابر اپنی خواہشات نفس کے مطابق ہی زندگی گزاریں گے اور گزارتے رہتے ہیں، میرا اپنا پورا یقین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یعنی خیر چلیں وہ پھر بعد میں اس کی وجہ بیان کر دوں، لیکن میں ابھی بندگی کی میں بات کر رہا ہوں۔ بندگی، ساری زندگی آپ اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں، اور اگر آپ نے اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر کے زندگی گزاری یا گزارنے کی کوشش کی تو آپ ناکام ہوں گے، آپ خسران المبین کے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، جو واضح نقصان ہے۔ اور یہ سورہ عصر کا بھی یہی مضمون ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے اس بات پہ اللہ تعالیٰ کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ صرف وہ لوگ بچ گئے جنہوں نے اپنی منزل پر یقین کر لیا، آخرت کو ترجیح دی۔ یہ صورت کے یعنی جو سورہ عصر میں پڑھ رہا ہوں، تھوڑا سا میں اپنے آپ سے، لیکن اپنے آپ سے ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے نہیں، قرآن کی دوسری جگہوں کے مطابق یا جو اس کی روح کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا، ناکامی سے کون بچ گئے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے، صرف وہ لوگ بچ گئے الا الذین آمنوا، جنہوں نے یقین کر لیا، ایمان لے آئے۔ کیا کہ اللہ میری منزل ہے، کیا کہ دنیا میری منزل نہیں ہے، اس پہ یقین کر لیا، کیا کہ میں نے زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ خواہشات نفس کے مطابق اگر میں زندگی گزاروں گا یا گزاروں گی تو میں ناکام ہو جاؤں گا، یہ یقین آ گیا۔ اور ایمان کے یقین اور یقین کے مطابق عمل، وعمل الصالحات،
یہ دو مرکزی باتیں. تو اگر کوئی ایسا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ یعنی ناکامی سے وہ بچ جائیں گے. لیکن اگر کوئی ایسا نہیں ہے، ہمارا آج کا جو معاشرہ ہے سامنے کرام، اس کا تو باطن پر یقین ہی نہیں ہے. اپنے آپ سے بھی ہم غافل ہیں، اپنی حقیقت سے ہم غافل ہیں. تو جب ایسی صورتحال ہوگی تو پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. یہ آیت نمبر ہم 3 جو پڑھ رہے ہیں، اس میں ہماری ساری زندگی کا پروگرام ہے، کامیابی کا بھی اور ناکامی کا بھی. کامیابی تب ہوگی جب آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، وَاتَّقُوهُ، اس کا تقوی اختیار کر لیں. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی نافرمانی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی آپ نافرمانی سے بچیں. تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے نتیجے میں اس کے عذاب سے آپ ڈریں یا اس سے بچنے کی کوشش کریں. یہ تقوی کا میں نے آپ کو مختصر وہ بتایا ہے ترجمہ. تقوی یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی صورت میں جو عذاب ہے، جو واقع ہونے والا ہے، تو اس عذاب سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں. یہ تقوی ہے. ہم عام طور پہ تو ایسا نہیں کرتے، ہم تو ایک بے پرواہ زندگی گزارتے ہیں. آپ دیکھ لیں، ایک شخص نماز روزہ حج کا بھی پابند ہے، دوستوں کی محفل میں جب محفل جنتی ہے، ایک لڑکا ہے، لڑکا مطلب جوان ہے، تو اس کے ساتھ اس کا نفس بھی ہے، بڑا زورور ہے، وہ ٹھیک ہے نماز روزہ حج کا پابند ہے، لیکن جب اور زندگی میں وہ بے پرواہ ہے کہ مجھ پہ کوئی ذمہ داریاں ہیں اسلام کی کہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، یا اگر اس نے شادی کر لی ہے، مرضی سے بیوی سے سلوک کرے گا، مرضی سے، اپنی مرضی سے، کبھی خفا ہوگا، کبھی خوش ہوگا، اور کبھی کیا کبھی کیا. اکثر تو مرد اپنے آپ کو فرعون سمجھ کے زندگی کی، عورت تو میرے تابع ہے. بہرحال پھر اپنے دوستوں میں، محفلوں میں، ادھر ادھر، مثال کے طور پہ شادی بھی کی ہے، کاروباری بھی ہے، یا نوکری کر رہا ہے. تو اگر ایک نوجوان افسر ہے تو ہمارے یہاں تو سارا معاشرہ ہی دیمک زدہ ہے، کرپٹ معاشرہ ہے، کرپٹ ادارے ہیں تمام. تو وہ اسی رنگ میں رنگا جاتا ہے. نماز بھی پڑھے گا، چہرے پہ میں نے خود دیکھے ہیں ایسے لوگ، اور میرے ساتھ یہ معاملات پیش آئے ہیں. نماز کا اپنے ٹائم پہ، روزہ اپنے ٹائم پہ، حج کر کے آیا، اور پھر میرے ساتھ کوئی معاملہ پڑا تو مجھ سے 1,00,000 روپے کی اس نے رشوت مانگی. حج کر کے آیا، بیوی کو بھی لے گیا، یہ وہ سب. تو یہ یعنی دیکھیں، ہم نے الگ کر لیا ہے، دنیا اور دین کو الگ کر لیا ہے. یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ دین کو ہم الگ سمجھتے ہیں. بس نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ دین ہے، اس کے علاوہ تو میں نے تو بس کچھ بچوں کے لیے بھی بنانا ہے، کچھ ایکسٹرا آمدنی بھی ہونی چاہیے، آخر ہماری بھی تو کوئی خواہشات ہیں، اور پھر وہ اس باتوں سے پھر پرہیز نہیں کرتے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. بہرحال بندگی اور دیگر معاملات کو ہم نے الگ الگ کر لیا ہے، جبکہ یہ ایک چیز ہے. انسان دنیا میں آ کے یا تو اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا یا اللہ کی مرضی سے. اگر دنیا میں اس نے مخلوط زندگی گزاری، میں تھوڑا سا آسان کر لیتا ہوں، مخلوط کا مطلب ملی جلی، کہ کچھ کیا اور کچھ نہ کیا. بھئی یہ تو میرے فرائض ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اور پھر میں باقی معاملات میں تو جھوٹ بھی بولوں گا، دھوکہ بھی دوں گا، رشوت بھی لوں گا، کرپشن بھی کروں گا. اور یہ کیا ہو گیا، یہ سارے لوگ کرتے ہیں یار، میں نے کر لی تو کون سے پہاڑ ٹوٹ پڑا. ایسے ہم کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو تسلی دے. سارے لوگ مصروف نہیں ہیں. میں آپ کو اب یہ تمام یہ مضمون جو میں نے ادا کیا ہے، اس کا ایک خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں، اور وہ میں نے ایک جملہ کہہ بھی دیا ہے، لیکن وہ دوبارہ کہتا ہوں. دنیا میں آ کے
اگر کوئی اپنے آپ سے غافل ہو کے زندگی گزارتا ہے اور گزارنا چاہتا ہے، یہ ناکام ہے۔ دنیا میں آ کے سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا، دنیا میں آمد کے مقصد کو پہچاننا ہوگا، آپ نے اللہ سے اور اس کے رسول سے رابطہ کرنا ہوگا، اس کے حکم کو سننا ہوگا، اور علم سیکھنا ہوگا کہ آپ کون ہیں۔ علم کا مطلب آپ کون ہیں، آپ کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔